اس جنگل میں سبھی پنچھی بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ اس جنگل میں پنچھیوں کو نہ تو بھوجن کی کمی تھی اور نہ ہی پانی کی۔ سب پنچھی بہت ہی خوش تھے، لیکن اب کچھ وقت سے ان کی خوشی غم میں بدل رہی تھی۔ جب سے اس چیل کی نظر اس جنگل پر پڑی تھی، تب سے ہی اس جنگل کی رونق ختم ہو چکی تھی، کیونکہ اس چیل کو چھوٹے پنچھیوں کا ماंس بڑے پنچھیوں سے زیادہ پسند تھا۔ اس لیے وہ چیل ہر روز آتی اور کسی نہ کسی پنچھی کے بچے کو اٹھا کر لے جاتی اور پھر کھا جاتی تھی۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ ابھی تک ان پنچھیوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ایسے ہی ایک دن وہ سب پریشان ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ہم کیا کریں؟ اب اپنے بچوں کو کیسے بچائیں اس ظالم چیل سے؟ میرے تو انڈے بھی ہونے والے ہیں۔ مجھے تو ابھی سے غم کھائے جا رہا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے آنے والے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس سے اچھا ہے وہ چیل ہمیں ہی کھا جائے۔ وہ چیل بڑی ہی چالاک ہے کہ اگر اس نے ہم بڑے پنچھیوں کو کھا لیا تو اس کو روز نیا ماंس کہاں سے ملے گا؟ اس لیے وہ ہمیں نہیں کھائے گی بلکہ ہمارے بچوں کو ہی کھایا کرے گی۔ ہمیں اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا، ورنہ وہ ظالم چیل ایسے ہی ہمارے بچوں کو کھا جایا کرے گی۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اگر آپ سب کو پسند آئے تو۔ جلدی بتاؤ کبوتر، کیا آئیڈیا ہے آپ کے پاس؟ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جس پنچھی کے انڈے ہونے والے ہیں وہ گھنے پیڑوں میں جا کر انڈے دے دیں، اور جب تک بچے انڈوں سے باہر نہ آ جائیں اور وہ بڑے نہ ہو جائیں تب تک وہ گھنے پیڑ سے باہر نہ آئیں، اور باقی پنچھی بھوجن دانہ وہیں گھنے پیڑ میں ہی دے آیا کریں۔ اس سے ہمارے بچے بھی محفوظ ہوں گے اور اس چیل کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ طوطے، آپ نے بالکل ہی صحیح آئیڈیا بتایا ہے۔ اس وقت تو میرے اور بلبل بہن کے انڈے ہونے والے ہیں، ہم دونوں ہی گھنے پیڑ میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ ہمیں دانہ وہیں دے آیا کرنا۔ جب آپ کے بچے ہوں گے میں اور بلبل بہن آپ کی ایسے ہی مدد کریں گے۔ اور پھر ایسے ہی سبھی پنچھی مان جاتے ہیں، اور پھر چڑیا اور بلبل گھنے پیڑوں میں چلی جاتی ہیں، اور پھر ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ چیل ہر روز آتی، لیکن اب اسے نہ تو کہیں کسی گھونسلے میں کسی پنچھی کا انڈا دکھائی دیتا اور نہ ہی کوئی چھوٹا پنچھی۔ یہ ان پنچھیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کہیں یہ میرے ساتھ کوئی چالاکی تو نہیں کر رہے؟ لیکن میں بھی یہ جان کر رہوں گی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اور پھر وہ چیل ان پنچھیوں کے پاس چلی جاتی ہے۔ میرے ساتھ یہ ڈرامے بازی بند کرو، اب سچ سچ بتا دو تمہارے بچے کہاں ہیں، ورنہ تم سب کو کچا کچا کھا جاؤں گی۔ چیل جی، ہماری کیا اوقات کہ ہم آپ کے ساتھ ڈرامے بازی کریں؟ اب تو کافی ٹائم ہو گیا ہے، ہم پنچھیوں میں سے کسی نے بھی انڈا نہیں دیا۔ جب انڈا نہیں دیا تو بچے کہاں سے آ جائیں گے؟ میں بھی آج یہیں بیٹھی رہوں گی، پھر دیکھتی ہوں کہ دال میں کیا کالا ہے۔ اور پھر چیل وہیں پر بیٹھ جاتی ہے، اور پھر وہیں دوسری طرف چڑیا اور بلبل کے انڈوں سے بچے بھی باہر آ جاتے ہیں اور وہ تھوڑے بڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے پر اتنے بڑے نہیں ہوئے تھے کہ وہ ٹھیک سے اڑ پائیں۔ میرا بیٹا اب کچھ دنوں کے بعد اڑنا سیکھے گا اور میری ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ لیکن مما، مجھے تو لگتا ہے میں اڑ سکتا ہوں۔ ایسا کہہ کر وہ چڑیا کا چھوٹا بچہ گھونسلے سے باہر نکل جاتا ہے، اور بجلی کی سپیڈ کی طرح وہ گھنے پیڑوں سے باہر نکل جاتا ہے۔ چڑیا کی تو جان نکلنے لگتی ہے، وہ اپنے بیٹے کو آوازیں دیتی ہے۔ ببلو رک جاؤ، ببلو رک جاؤ، بیٹے باہر بہت خطرہ ہے اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ لیکن وہ بچہ اڑتے ہی جا رہا تھا۔ اڑتے اڑتے وہ وہیں آ جاتا ہے جہاں وہ ظالم چیل بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے اس کی ماں بھی آ جاتی ہے۔ تازہ تازہ مال، تو تم یہ چالاکی کر رہے تھے سب پنچھی؟ آج تو مزہ ہی آ جائے گا۔ چیل جی پلیز، آپ میرے بچے کو نہ کھانا، اس کی جگہ آپ مجھے کھا لینا۔ تمہیں کھا لیا تو دوبارہ ایسا تازہ تازہ ماंس کہاں ملے گا؟ ایسا کہہ کر وہ چیل بچے کی طرف بڑھتی ہے، لیکن وہ بچہ تیزی سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ آج پہلی بار اڑ رہا تھا۔
وہ بچہ آج پہلی بار اڑ رہا تھا اور وہ بچہ بہت ہی تیز اڑ رہا تھا۔ اور اب کیا تھا، چڑیا کا بچہ آگے آگے اور چیل اس کے پیچھے پیچھے۔ اور پھر اب چڑیا کا حال تو کوئی نہیں جانتا تھا، وہ تو اپنے بچے کو مور کے منہ میں جاتا دیکھ رہی تھی۔ لیکن وہ بچہ بھی کوئی عام بچہ نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ بچہ اڑے ہی جا رہا تھا۔ اب تو چیل بھی تھک چکی تھی، کیونکہ چیل بھی اب بوڑھی ہو چکی تھی۔ پھر وہ بچہ اڑتے اڑتے ندی والے پہاڑ کی طرف چلا جاتا ہے۔ باقی پنچھی بھی ان کے پیچھے آ گئے تھے۔ اڑتے اڑتے چڑیا کا بچہ اچانک نیچے پانی کی طرف گرنے لگتا ہے۔ وہ چیل بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے نیچے کی طرف جاتی ہے۔ تو اچانک ہی چڑیا کا بچہ اوپر کی طرف اڑان بھرتا ہے، اور چیل جیسے ہی نیچے پانی کی طرف جاتی ہے تو وہ اس پانی میں گر کر وہیں پر ہی مر جاتی ہے۔ اڑتے اڑتے ببلو ایک پیڑ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ سبھی پنچھی بہت ہی خوش تھے کہ ظالم اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ چڑیا اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور پیار دیتی ہے۔ چڑیا، تمہارے اس چھوٹے بچے نے وہ کر دکھایا جو شاید ہم میں سے کوئی نہیں کر پاتا۔ اب تو چڑیا کو اپنے بچے پر بہت گرو ہوتا ہے، اور پھر اب وہ اپنے جنگل میں سکون سے رہتے ہیں۔